بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بحر پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اردو زبان میں کتنی بحریں استعمال ہوتی ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے کس طرح الگ کیا جا سکتا ہے۔ اردو زبان میں جتنی بھی بحریں ہیں یہ عربی زبان سے آئی ہیں اور ان کی کل تعداد 19 بتائی جاتی ہے۔ کندن لال کندن نے 29 بحروں کا ذکر کیا ہے، لیکن جو مستعمل بحریں ہیں تو ہم ان پر بات کریں گے۔ تو 19 بحریں عربی زبان سے اردو زبان میں آئی ہیں اور انہوں نے پھر اپنی شکل بھی بدلی ہے۔ ان 19 بحروں کے نام یہ ہیں: بحر ہزج، بحر رجز، بحر متقارب، بحر متدارک، بحر رمل، بحر کامل، مضارع، مجتز، سری، مدید، خفیف، منصرح، مقتضب، وافر، بسیط، طویل، جدید، قریب اور مشاکل۔ فارسی کے ایک شاعر نے ایک قطعے میں ان 19 بحور کو یکجا کیا ہے۔ آپ قطعہ ملاحظہ کریں: رجز خفیف و رمل منصرح دیگر مجتز، بسیط و وافر و کامل ہزج طویل و مدید، مشاکل و متقارب سریع و مقتضبست، مضارع و متدارک قریب و نیز جدید۔ اس قطعے میں جو سرخ رنگ کے الفاظ لکھے گئے ہیں یہ اصل میں بحروں کے نام ہیں اور تعداد میں یہ 19 بحریں ہیں۔ بحروں کی 2 قسمیں ہیں: مفرد بحر اور مرکب بحر۔ تو سب سے پہلے مفرد بحر دیکھتے ہیں۔ مفرد بحر وہ بحر ہے جس میں ایک ہی رکن کی تکرار ہو۔ اس سے پہلے ہم ارکان پر بات کر چکے ہیں: فاعل، فعول، مستفعل، یہ ارکان ہیں۔ تو اگر کسی بحر میں ایک رکن بار بار آئے تو اس بحر کو بحر مفرد کہتے ہیں۔ جیسے بحر متقارب ہے اور اس میں 4 دفعہ ایک مصرعے میں 4 دفعہ فعول کی تکرار ہوتی ہے: فعول، 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 فعول۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو فعول، 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 فعول 4 دفعہ اس کی تکرار ہو رہی ہے۔ اسی طرح بحر متدارک بھی ہے: فاعل، 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 فاعل 4 دفعہ ایک مصرعے میں ایک رکن کی تکرار ہو رہی ہے، یعنی فاعل کے ساتھ فعول نہیں آیا بلکہ فاعل کے ساتھ فاعل ہی آیا ہے۔ تو اگر اس طرح ایک ہی رکن بار بار کسی بحر میں ہر مصرعے میں ریپیٹ ہو جائے تو اس بحر کو مفرد بحر کہتے ہیں۔ بحر متقارب، بحر متدارک یہ اس کی مثالیں ہیں۔ بحر متقارب کی ایک اور شکل بھی میں نے لکھی ہوئی ہے: فعول، 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 فعل۔ یہاں پر فعل اصل میں فعول ہے لیکن اس میں زحاف آیا ہے۔ زحاف پر بھی کسی لیکچر میں بات ہوگی۔ زحاف تبدیلی کو کہتے ہیں۔ کسی رکن کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو اس کو زحاف کہتے ہیں۔ یہ جو فعل آیا ہے تو یہ اصل میں فعول کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ بحور کی تعداد 19 ہے لیکن مفرد بحریں تعداد میں 7 ہیں: بحر ہزج، رجز، متقارب، رمل، کامل، وافر اور بحر متدارک۔ تو یہ 7 بحور مفرد ہیں اور اس کے علاوہ جو 12 بحریں بچتی ہیں وہ مرکب بحریں ہیں۔ مرکب بحریں وہ بحریں ہیں کہ جن میں 2 ارکان موجود ہوں، ایک سے زیادہ ارکان موجود ہوں تو اس کو مرکب بحر کہتے ہیں۔ جیسے بحر مدید میں فاعلات، فاعل، فاعلات، فاعل 2
ارکان ہیں، فاعلاتن اور فاعلن۔ تو اس طرح چونکہ اس میں ایک رکن کی بجائے 2 ارکان ہیں، تو ایسی بحر کو کہ جس میں 2 ارکان کی تکرار ہو اس کو مرکب بحر کہیں گے، اور ان کی کل تعداد 12 ہے۔ نام بھی اسکرین پر موجود ہیں: بحر مضارع، مجتز، بحر سری، مدید، خفیف، منصرع، مقتضب، بسیط، طویل، مقتضب، بحر وافر اور بحر مشاکل۔ تو ان کی کل تعداد 12 ہے، 7 اور 12 ملا کے کل تعداد 19 بنتی ہے۔ مفرد بحریں 7 ہیں، مرکب بحریں 12 ہیں۔ مفرد بحروں میں کون کون سے ارکان ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بحر ہزج میں مفاعل کی تکرار ہوتی ہے اور ایک مصرعے میں 4 دفعہ مفاعل آتا ہے، 3 دفعہ بھی آ سکتا ہے، 2 دفعہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کی معیاری صورت یہ ہے کہ ایک مصرعے میں اس کی 4 تعداد ہوگی اور دوسرے مصرعے میں 4 تعداد ہوگی۔ تو اس طرح ایک شعر میں کل 8 ارکان آئیں گے، اور ایسے شعر کو مسمن کہا جائے گا۔ مسمن کا مطلب ہے 8 والا، تو کل تعداد ایک شعر میں 8 ہوگی۔ بحر رجز ہے، مستفل کی تکرار ہوگی اور ایک مصرعے میں یہ رکن 4 دفعہ آئے گا۔ بحر رمل میں فاعلات کی تکرار ہوتی ہے۔ بحر متقارب میں فعول 4 دفعہ ایک مصرعے میں آتا ہے۔ متدارک میں فاعل 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 4 دفعہ آتا ہے ایک مصرعے میں۔ بحر کامل میں متفاعل 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 ایک مصرعے میں آتے ہیں۔ بحر وافر میں مفاعلۃ 4 دفعہ آتا ہے۔ اب آتے ہیں مرکب بحور کی طرف۔ بحر مضارع میں 2 ارکان آتے ہیں، مفاعل اور مفاعلات۔ تو پہلا رکن مفاعل ہے، دوسرا مفاعلات ہے، پھر تیسرا مفاعل اور چوتھا مفاعلات۔ تو 2 ارکان کی تکرار ہے اس میں۔ اس کی محذوف صورتیں بھی ہیں، یعنی کہ جن میں زحاف آیا ہوا ہو، تو وہ صورتیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مفاعل سے مفعول بن گیا ہے، مفاعلات سے فاعلات بنا ہے، پھر مفاعل سے مفعول بنا ہے اور مفاعلات سے فاعلات بنا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور محذوف صورت بھی ہے، مفاعل سے مفعول بنا ہے اور مفاعلات سے فاعلات بنا ہے، مفاعل سے پھر مفاعیل بنا ہے اور مفاعلات سے فاعل بنا ہے۔ تو جو وزن ہمارے سامنے، جو بحر ہمارے سامنے موجود ہے، وہ یہ ہے مفاعیل مفاعلات مفاعیل مفاعلات۔ یہ تو اس کی معیاری صورت ہے، لیکن جب زحاف آتا ہے تو پھر اس میں ارکان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ صورتیں بنتی ہیں جیسے مفعول فاعلات مفعول فاعلات، مفعول فاعلات مفعول فاعلات، مفعول فاعلات مفاعیل فاعل۔ بہت معروف صورت ہے، یہ بہت زیادہ اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ بحر مجتز ہے، مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات۔ اس میں بھی زحاف آیا ہوا ہے۔ مستفعل نے مفاعل کی صورت اختیار کر لی ہے، فاعلات نے فاعلات کی شکل اختیار کر لی ہے، پھر مستفعل سے مفاعل بنا ہے اور آخری رکن فاعلات سے فاعل بنا ہے۔ بحر سری، اس میں 3 ارکان ہیں، مستفعل مستفعل مفعولات۔ اس کی معذوف صورتیں ہیں مفتعل مفتعل فاعل، اور ایک اور معذوف صورت ہے مفتعل مفعول فا، مفتعل مفعول فا۔ بحر مدید، فاعلات فاعل فاعلات فاعل، یہ اس کی معروف صورت ہے۔
بحر خفیف فاعلات مستفعل فاعلات ہے، اس میں بھی زحاف اردو زبان میں جب یہ بحر آئی ہے تو اس میں بھی زحاف آیا ہوا ہے، اور مضاحف صورت یہ ہے فاعلات مفاعل فعل بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، یہ وزن بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے فاعلات مفاعل فعل، تو یہ اس کی معزوف صورت ہے۔ بحر منصرع مستفعل مفعولات مستفعل مفعولات، ان ارکان میں زحاف آیا ہے تو مستفعل سے مفتعل بنا ہے، مفعولات سے فاعل بنا ہے، پھر مستفعل سے مفتعل بنا ہے اور مفعولات سے فاعل بنا ہے۔ بحر مقتضب مفعولات مفعول مفعولات مفعول، اس کی جو محذوف صورت ہے وہ یہ ہے فاعلات مفعول فاعلات مفعول۔ یہ 7 بحر مرکب ہو گئیں اور 7 بحر مفرد ہو گئی ہیں، تو کل تعداد بن گئی ہے 14۔ جہاں تک میرا مشاہدہ اور میری تحقیق ہے تو اردو زبان میں عربی سے آئی ہوئی بحروں میں صرف 14 استعمال ہوتی ہیں، اور باقی جو 5 بحریں ہیں مرکب بحریں وہ عربی زبان تک محدود ہیں، اور اردو زبان میں ان میں شاعری نہیں ہوتی۔ عروضیوں نے ان میں اشعار کہے ہیں، ایسی غزلیں میرے سامنے آئی ہیں کہ وہ ان بحور میں ہیں، لیکن چونکہ عام رواج نہیں ہے اس میں لکھنے کا، یا یہ بحریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا میں ان پر زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ ان بحروں میں صرف عروضیوں نے لکھا ہے، شعراء نے باقی شعراء نے ان بحور میں لکھنے سے گریز کیا ہے۔